دنیا میں کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا جس سے ہم انسپائر ہو سکیں، اور نہ وہ ہمیں انسپائر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر کسی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، کسی کی طرف ہماری نگاہیں اور دل متوجہ ہوتی ہیں، تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، جنہوں نے انسانیت کو انسانیت سکھا دیا، جنہوں نے انسانیت کو انسانیت سکھایا۔ اگر محض انسان بن کے انسان زندگی گزار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بڑی ہی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوا ان کے کہ جنہوں نے ایمان لایا، اچھی بات کیا، صبر کیا، حق بولا، جس نے فرامین مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو بتایا۔ تو یوں تو احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، بہت سارے فرامین ہمارے سامنے ہیں جو محدثین نے یکجا جمع کر دی ہے، لیکن ان میں سے وہ موٹی موٹی کون سی باتیں ہیں جن کو ہم پکڑ لیں تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمارے عمل میں آ جائیں گی۔ بڑی بڑی باتیں جو ہیں ان کو ہم پکڑ لیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمارے عمل میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو، اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تلاوت بھی کرنے لگتا ہے، ذکر بھی کرنے لگتا ہے، تسبیح بھی پڑھنے لگتا ہے، درود بھی پڑھنے لگتا ہے، حتیٰ کہ پتہ یہ چلا کہ صرف ایک نماز اپنے آپ میں کئی ذکر و اذکار اور عبادت کو سمیٹے ہوئے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے وہ کون کون سے فرمان ہیں جن کو اگر ہم پکڑیں مضبوطی سے تو آج ہم اس دلدل سے باہر نکل سکتے ہیں۔ سنیں، صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، ایک بڑے غریب صحابی ہیں، وہ آئے کہا کہ یا رسول اللہ حالت بہت خراب ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، تو کچھ عطا کر دیں۔ کیا کر دیں؟ عطا کر دیں۔ آج اگر یہ قوم سب سے زیادہ ڈپریشن میں ہے، آج اگر ہمارے معاملات سب سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اگر ہمارے معاملات باہمی خراب ہو رہے ہیں نا، آپسی معاملات خراب ہو رہے ہیں، میں بہت آپ سے ارتھ لیول پہ بات کروں، بہت زمینی استر پہ آپ سے اگر میں کلام کروں تو آج آپسی معاملات سب سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں، وہ قرض کو لے کر خراب ہو رہے ہیں۔ کس چیز کو لے کر خراب ہو رہے ہیں؟ بولیے، سچ ہے یہ بات؟ قرض کو لے کر خراب ہو رہے ہیں، اور 100 میں سے 99 لوگ مفلوس ہیں۔ 100 میں سے 99 لوگ انڈائریکٹلی یا تو ڈائریکٹلی کسی سے انہوں نے لاکھوں روپے قرضہ لے رکھا ہے، یا تو پھر انڈائریکٹلی ای ایم آئی پر کوئی چیز لے لی ہے اور ای ایم آئی بھر بھر کے پریشان ہے، انٹریسٹ بھر بھر کے پریشان ہے۔ تو انڈائریکٹلی یا تو ڈائریکٹلی وہ بندہ مقروض ہے۔ ایک صحابی رسول غریب ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ عطا کر دیں، کھانے کو کچھ نہیں گھر پہ۔ حضرت عثمان غنی بیٹھے ہیں جن کے پاس باغات ہیں، جن کے پاس بہت پیسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو یہ نہیں کہا کہ چلو عثمان ایک کام کرو، اس کو اپنے باغات میں رکھ لو نوکری پر، اپنے باغ میں کھجوروں میں پانی دینے کے لیے اس کو نوکری پر رکھ لو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ عثمان تمہارے پاس تو بہت پیسے ہیں، اس کو کچھ پیسے دے دو بحیثیت قرض، بطور قرض۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر صحابہ کو کہا کہ تم غریبوں کو قرض دو اگر وہ مانگنے آئے، اور نہ یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے اس کو نوکری پر رکھ لو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں پتہ چلتا ہے کسی کو کلہاڑی دے دیا، کسی کو بکری دے دیا، کسی کو اونٹ دے دیا، اور کہا کہ جاؤ تجارت کرو۔ اب کوئی لکڑی کاٹ کر تجارت کر رہا ہے، رسول نے اس کے لیے دعا کر دی تو بہترین لکڑی کا بزنس لے کر بیٹھا ہے۔ اگر کوئی بکری پال کر تجارت کر رہا ہے، رسول نے اس کے لیے دعا کر دی، بہترین بکریوں کا ریوڑ لے کر وہ دودھ کا بزنس کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا ہم موٹی موٹی بات کو پکڑے میرے دوستوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی صحابہ کو 2 چیزوں سے بچنے کے لیے کہا، ایک بزدلی سے اور ایک کنجوسی سے۔ کہا کنجوس کبھی مت ہونا اور بزدل کبھی مت ہونا، اپنی بات کو کرنے سے پیچھے کبھی مت ہٹنا، لیکن قرض کبھی مت لینا اور نوکری کبھی مت کرنا۔ پوری کتب احادیث جب اٹھا کر ہم پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب بھی تلقین فرمایا تو بزنس کے لیے تلقین فرمایا، اور کہا کہ اللہ نے 90% برکت تجارت میں رکھی ہوئی ہے۔ اور آپ سنیں، اب کوئی بندہ اگر تجارت کرتا ہے، اب کوئی بندہ اگر بزنس کرتا ہے، وہ قرض لینے سے بچ جاتا ہے، وہ انٹریسٹ بھرنے سے بچ جاتا ہے، وہ حرام مال چوری ڈکیتی کا حاصل کرنے سے بچ جاتا ہے، اور جب وہ اس لائق ہو جاتا ہے اللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ڈال کر اس لائق کر دیتا ہے کہ اس کے پاس لاکھوں کروڑ روپے ہیں، تو پھر وہ معاشرے کے بارے میں سوچتا ہے کہ کون کون ہمارے بھائی ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے، آؤ ہم بھی ان کو کھڑا کرتے ہیں۔ ایک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بھی بیٹھے ہیں، حضرت عثمان بھی بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، حسنین کریمین بھی بیٹھے ہیں، تمام صحابہ بیٹھے ہیں، گھر میں ازواج مطہرات بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ہمارے صحابہ کے ہاتھوں پر ایمان لائیں گے لوگ تابعی کہلائیں گے، لیکن جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس نے جنبش کیا اور کچھ جو ہے ہم فقیروں کے لیے خیرات ہمیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تعجب کی بات ہے کہ مولائے کائنات جو اگر ہیں، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت جو ہے وہ میری وارث ہے۔